السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی جنت سے قریب ہے اور دوزخ سے بعید، اور بخیل دوزخ کے قریب ہے اور جنت سے دور۔ علماء کے نزدیک لفظ جود و سخا ہم معنی ہے، لیکن حق تعالیٰ کو جواد کہا گیا ہے، سخی نہیں کہا گیا، کیونکہ نہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو سخی کہا گیا ہے، نہ ہی حدیث میں۔ علماء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو جو اسماء گرامی قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، ان کے علاوہ اس کو کوئی اور نام دیا جائے۔ مثلا لفظ عالم، فقیہ اور عاقل جو کہ ہم معنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو عالم کہنا جائز ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں اسی کا ذکر ہے، لیکن فقیہ اور عاقل کہنا روا ہے، یعنی مناسب نہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ کو جواد کہنا صحیح ہے، لیکن اس پر قرآن و حدیث پر ناطق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک لفظ جود و سخا کے مختلف معنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سخی وہ ہے جو دیتے وقت اس بات کی تمیز کرے، یعنی چھان بین کرے کہ دینے کا جواز موجود ہے یا نہیں، یعنی بانٹتے ہوئے یا بانٹنے والا یا دینے والا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ لینے والا اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہر ایک ادارے نے اپنا ایک کرائیٹیریا بنایا ہوتا ہے، اور یہ بات جود کے ابتدائی مقام پہ ہوتی ہے۔ اور جود یہ ہے کہ بلا تمیز اور بلا سبب عطا کیا جائے، یعنی اس بات کی تمیز اور چھان بین بھی نہ کریں کہ لینے والا کون ہے یا اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بات دو انبیاء علیہ السلام پر صادق آتی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صحیح روایت میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ ہوتا۔ ایک دفعہ 2 یا 3 دن متواتر تک کوئی مہمان نہ آیا۔ اس دوران ایک آتش پرست کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں آتش پرست ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو مہمان نوازی کے لائق نہ سمجھا، اور اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ جس شخص کی ہم نے 70 سال سے پرورش کی ہے اور اسے کھانا کھلایا، تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ تو اس کو ایک روٹی دے دیتا۔ لیکن جب حاتم طائی کا بیٹا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اس کو بٹھایا اور فرمایا جب کسی قوم کا سردار آئے تو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمیز یعنی چھان بین سے کام لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیز کیے بغیر نبوت کی چادر ایک کافر کے سامنے دراز کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سخا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جود تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف کشف المعجوم میں لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو المسلم فارسی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ تھے۔ راستے میں حلوان کے قریب کردوں نے حملہ کر کے ہمارے کپڑے چھین لیے، لیکن ہم نے کوئی پرواہ نہ کی اور فراخ دلی سے کام لیا۔ لیکن ہماری جماعت میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے واویلا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک کرد تلوار کس کر اس کے سر پر آ گیا اور قتل کرنے لگا تھا کہ ہم نے اس کے پاس جا کر منت سماجت کی، لیکن اس نے کہا یہ آدمی کذاب ہے، اس کو ضرور قتل کر دوں گا۔ ہم نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ صوفی نہیں ہے اور اولیاء کرام کے حق میں خیانت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کیا خیانت کر رہا ہے؟ اس نے کہا تصوف کا کام ترین درجہ جود ہے، لیکن اس کی گٹھڑی میں روٹی کے ٹکڑے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اس قدر بخل سے کام لے رہا ہے؟ ہم لوگ کئی سالوں سے تصوف کی خدمت میں مصروف ہیں، اور ہم صوفیوں کو اس لیے لوٹتے ہیں کہ ان کو علائق دنیا سے علیحدہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہی طریقہ کار رہا ہے جو کہ اس پر عمل کیا کرتے ہیں، جس میں تقسیم بلا تفریق ہوتی ہے،
اور آج کل اس کی مثال آستانے درگاہ آباد ہے، جہاں 24 گھنٹے لنگر چل رہا ہوتا ہے اور اس بات کی تمیز کیے بغیر کہ کون کھا رہا ہے اور دینے والے دے ہی جا رہے۔ اس کی بے مثال ہمارے پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ داتا دربار لاہور ہے، جہاں 24 گھنٹے بلا تمیز لوگوں کو لنگر کھلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔